اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کا جسم کے ساتھ تعلق۔ مسلمانوں کی روحیں اپنے مرتبے کے مطابق مختلف مقامات پر ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی جاہ زمزم میں، بعض کی زمین و آسمان کے درمیان، بعض کی پہلے سے ساتویں آسمان تک، بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض کی زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ مگر روحیں کہیں بھی ہوں، ان کا اپنے جسم سے تعلق بدستور قائم رہتا ہے۔ جو ان کی قبر پر آئے وہ اسے دیکھتے، پہچانتے اور اس کا کلام سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے کہ ایک پرندہ پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، بے شک جب بعض جانیں بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے تو عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے۔ کافروں کی روحیں مرگٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض زمین کے نچلے طبقوں میں، بعض اس سے بھی نیچے سجین میں، مگر وہ کہیں بھی ہوں اپنے مرکڈ یا قبر پر گزرنے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ ان کو کہیں جانے کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ قید رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح مرنے کے بعد کسی اور بدن میں چلی جاتی ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہے، وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بددین، خبیث و مرتکب